خیبر کا یہ وہ قلعہ ہے جسے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح کیا تھا۔ یہ آج بھی اپنی اصلی حالت کے اندر موجود ہے، جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تھا۔ یہ ان 8 قلعوں میں سے ایک قلعہ ہے جسے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح کیا تھا، کیونکہ کافی دنوں تک مسلمانوں نے خیبر کے قلعوں کا محاصرہ کر کے رکھا ہوا تھا۔ انہی میں سے سب سے مشکل ترین جو قلعہ تھا یہ قلعہ تھا، اور اس قلعے کا نام ہے حصن نظار۔ یہ سب سے مشکل ترین قلعہ تھا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پہاڑ کی چوٹی کے اوپر ہے، تو مسلمان نیچے تھے تو یہودی اوپر سے پتھر پھینکا کرتے تھے، تیر اور نیزے پھینکا کرتے تھے، اس وجہ سے کافی مشکل پیش آ رہی تھی اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں اس قلعے کو فتح کیا گیا۔ جب یہ قلعہ فتح ہوا، باقی تمام قلعے آرام سے فتح ہو گئے بغیر لڑائی کے۔ اور اس قلعے کے ارد گرد آج بھی باغ موجود ہیں کھجوروں کے، جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں موجود تھے، اور یہ باغ آج بھی موجود ہیں بالکل اپنی اصلی حالت کے اندر۔ اور اس باغ کے اندر آج بھی چشمے جاری ہیں، جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں چشمے جاری ہوا کرتے تھے۔ یہ جو پانی آپ دیکھ رہے ہیں یہ چشمے کا پانی ہے۔ یہ دیواریں، یہ پتھر، یہ راستے اسی دور سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ خیبر کے اندر تقریباً 300 کے قریب چشمے تھے، جس میں سے ابھی تک 70 چشمے جاری ہیں، چل رہے ہیں، جن کے اندر پانی موجود ہے۔ یہ جو چشمہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی اسی دور سے چلتا ہوا آ رہا ہے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے چلتا ہوا آ رہا ہے یہ چشمہ۔ اور یہ چشمہ جو ہے اس باغ کو سیراب کرتا ہے، اور یہ باغ اسی قلعے کے پاس موجود ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح کیا تھا، جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں فتح ہوئے تھے۔ آپ جب بھی خیبر آئیں گے تو آپ اس قلعے کو ضرور وزٹ کیجیے گا۔ یہ وزٹرز کے لیے قلعہ مفتوح ہے، کھلا ہوا ہے، تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ بلکہ آپ یہاں سے جب گزریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا بالکل وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جس طرح سے زمانہ تھا، اسی دور کی دیواریں، اسی دور کے پتھر، اسی دور کی گلیاں، آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ کس طرح سے تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کس طرح سے یہ ایریا تھا۔ اس باغ کو، اس پورے ایریے کو آباد کیا تھا یہودیوں نے، تو آج بھی یہ مسلمانوں کے انڈر میں ہے الحمدللہ۔ اور آج بھی ان باغات کے اندر کھجوریں اگتی ہیں، پانی کے جو ہیں چشمے جاری ہیں۔ جب بھی آپ آئیں گے یہاں پر وزٹ کرنے تو آپ کو بہت ہی مزہ آئے گا۔ آپ بالکل محسوس کر سکیں گے کہ آپ اسی زمانے میں گھوم رہے ہیں جو دور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ مختصراً میں آپ کو جنگ خیبر کے بارے میں کچھ بتاتا ہوا چلوں۔ جنگ خیبر 7 ہجری کو لڑی گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کا جھنڈا جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے فتح نصیب فرمائی مسلمانوں کو۔ اس جنگ کے دوران حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کافی کارنامے دکھائے۔ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے ان کی ڈھال گر گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پاس میں موجود ایک دروازے کو اکھاڑا، اور دروازے کا ایک درفہ، ایک پہلو اٹھا کر اس کو ڈھال بنا کر لڑتے رہے۔ راوی کہتے ہیں کہ بعد میں ہم نے اس دروازے کو اٹھانے کی کوشش کی، 8 لوگوں نے مل کر اٹھانے کی کوشش کی، لیکن وہ دروازہ نہیں اٹھا سکے۔ اتنی جان اور طاقت تھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر کی قیادت کرتے ہوئے جب قلعوں کو فتح کرنا شروع کیا تو سامنے یہودی مرحب آیا اور اشعار پڑھتا ہوا آیا اور کہا کہ وہ میں مرحب ہوں جو میں 1000 لوگوں سے مقابلہ کر جاتا ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے جواب میں کچھ اشعار کہے ہیں جو میں آپ کو سنانا چاہوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیث غابات کریہ المنظرا اوفیہم بالساع کیل سندرا۔ کہتے ہیں کہ میں وہ ہوں جس کی ماں نے حیدر نام رکھا ہے، اور میں وہ شیر ہوں اور وہ میں چیتا ہوں جو خوفناک ہے، جو جنگلوں میں رہا کرتا ہے، اور یقین کرو میں تمہارا مکمل تول کر تمہیں حساب چکاؤں گا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس یہودی کے اوپر وار کیا اور اس کی گردن تن سے جدا کر دی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ایک مکمل تفصیل کے ساتھ میں ویڈیو بناؤں گا جنگ خیبر کے بارے میں۔